والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید کی مشہور سورت مبارکہ جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے یعنی سورت الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے آخر تک اس کا ایک نام سورت الفاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنے والی، کسی چیز کی ابتدا جس سے ہوتی ہے اس کو فاتحہ بولا جاتا ہے. تو چونکہ سورت الفاتحہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں. گویا کہ یہاں سے ہم قرآن پاک کو کھولنا شروع کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سورت الفاتحہ کہا جاتا ہے. اسی سورت کا ایک اور نام ہے سورت الشفا، اور اس کو سورت الشافیہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہوئی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن میں وہ نازل کیا ہے کہ جس کے اندر شفا موجود ہے. یعنی اس میں اللہ پاک نے باطنی بیماریوں کی شفا بھی رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر، کہ بندے کا جو بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، دوسروں سے نفرت ہے، تو طرح طرح کی جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی قرآن پاک کے ذریعے دور ہوتی ہیں، اس سے ہدایت حاصل کر کے. اسی طرح اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں، بخار ہے، سر درد ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، تو اگر کوئی حسن اعتقاد کے ساتھ، اچھے عقیدے اور نظریے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے تو اللہ پاک اس سے بھی اس کو شفا عطا فرماتا ہے. اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورت الشفا یعنی شفا والی سورت، اور سورت الشافیہ یعنی وہ سورت کے جس کے ذریعے سے شفا حاصل ہوتی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. اسی سورت کا ایک اور نام ہے سورت الحمد، یعنی وہ سورت کے جس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کو، تمام جہان کو پالنے والا ہے. تو چونکہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، اس لیے اس سورت کو سورت الحمد کہا جاتا ہے. اور جب بندے پر نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، اس پر جو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنا یعنی کسی نے بھی اس کے ساتھ اچھائی کی، بھلائی کی، اس پر اس نے اس کی تعریف کی کہ آپ بہت اچھے شخص ہیں، بہت مہربان شخص ہیں، تو یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو یوں ہی بندہ جب اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے انعامات پر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس سورت کو سورت الشکر بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورت کے جو شکر پر مشتمل ہے، جس میں شکر موجود ہے، تو وہ والی یہ سورت ہے. اسی طرح اس سورت کو سورت النور کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک نے اس سورت کے اندر نور رکھا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے نام امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں. 27 کے قریب نام سورت الفاتحہ کے یہ حدیثوں کے اندر، بزرگوں کے اقوال کے اندر ملتے ہیں کہ یہ اس کے نام ہیں. انہی میں سے ایک نام سورت الفاتحہ کا ہے سورت التعلیم المسئلہ. تعلیم المسئلہ، اس کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کس طرح کرے، سوال کس طرح کرے، یہ سکھانے والی سورت.
کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرنی ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دعا کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا اور فضیلت اس کی بیان فرمائی ہیں۔ تو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگے کیسے، یہ بھی اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، اس میں بھی طریقہ کار موجود ہے کہ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اس میں سب سے پہلی دعا ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، اس پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا مانگنے سے پہلے بندہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ اے میرے رب، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اس کی رحمت کا واسطہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ مالک یوم الدین، روز جزا جو سب سے بڑا دن ہے، قیامت کا دن جو سب سے بڑا دن ہے، اس کا بھی تو ہی مالک ہے، یعنی سارے دنوں کا تو مالک ہے اور اس بڑے دن کا بھی تو مالک ہے۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہی معبود حقیقی ہے اور تو ہی حقیقی مددگار ہے، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بالکل گرا دینا، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا کرنے کا طریقہ کار یہ قرآن پاک میں بیان کر دیا، ہمیں سکھا دیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور حدیث پاک میں ہمیں سکھایا کہ جب حمد و ثنا کر لی اور درود پاک پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھا، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اب جو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے مانگو، اللہ پاک تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دعا کے آداب میں سے، دعا مانگنے کے طریقے میں سے یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ یہ ایک طریقہ ہمیں بتایا، اللہ پاک چاہے تو بغیر تعریف کے، بغیر کسی جو ہے وہ اس کی بڑائی بیان کیے، اپنی عاجزی کا اظہار کیے بغیر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اس کی مرضی ہے، اور اگر چاہے تو نہ عطا فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ وہ بن مانگے دے اور مانگنے پر بندے کو نہ دے تو بھی اس کی مرضی ہے، لیکن ہر چیز کے اندر اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو بندہ پہلے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ جو عاجزی اور انکساری ہے بندے کا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا پیش کرنا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت مزید جوش میں آتی ہے، مزید بندے کی طرف اس کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے اور وہ عطا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسلام یہ طہارت کو پسند کرتا ہے، فرمایا کہ جو پاکیزگی ہے وہ نصف الایمان ہے، آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے گھروں کو صاف رکھیں، یہودیوں کی مشابہت نہ کریں، اپنے گھروں کو ستھرا رکھیں، صاف رکھیں، کپڑے صاف ہوں، لباس صاف ہو، جسم صاف ہو، صفائی کا حکم اسلام کے اندر دیا گیا۔ لیکن اب غور کریں، اسلام کا اہم ترین رکن حج، اور اس کا سب سے اہم رکن، سب سے اہم فرض یہ عرفات کے میدان میں جمع ہونا ہے، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ میں جب بندہ پہنچتا ہے، عرفات کے میدان میں جب بندہ پہنچتا ہے اور وقوف کرتا ہے، تو وہاں پر بندے کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ پوچھا گیا کہ کون سا حاجی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے، تو فرمایا میلا کچیلا اور پراگندہ بال، جس کے بال بکھرے ہوئے اور جو ہے وہ میلا کچیلا ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے سے اپنے بالوں کا اکرام کرتا، یعنی اس کو سوار لیتا۔ لیکن میدان عرفات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں جب بندہ پہنچے تو اس کو اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور میلا کچیلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ایسی کیفیت کے اندر ہوتا ہے تو عام شخص سے مانگتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ یار کیسی حالت کے اندر ہے، اس کی میں کچھ مدد کر دوں، اس کو کچھ دے دوں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑھ کر کریم ہے، حدیث پاک میں فرمایا اللہ کریم ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔
تو بندہ جب اس حالت میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو عاجزی انکساری ہے یہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بھی اندر سکھائی گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی لوگ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور کہاں کہاں اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ حقیقی اس کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا۔ ایک طرف تو بندے جو ہے وہ تکبر کا پہاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہر بات پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایاک نعبد کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نستعین مطلب ہے کہ ہم تیرے سامنے لاچار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جب تو چاہے ہماری پکڑ فرما رہے، ہم تیری مدد کے ہر دم محتاج ہیں۔ تو اپنی عاجزی انکساری کا، اپنے ہلکے ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرنا، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو راہ سے بھٹک گئے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورت الفاتحہ، جس کے چند نام ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان میں سے ایک نام ہی یہ ہے کہ تعلیم المسئلہ، کہ تم نے دعا کس طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ پاک کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ عزت اللہ پاک کی جس شے کی ہے وہ دعا ہے، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے بڑھ کر عاجز وہ ہے، یعنی سب سے بڑھ کر معذور شخص وہ ہے کہ جو دعا سے معذور ہوا، دعا نہیں مانگ سکتا اور دعا مانگے بغیر رہتا ہے، تو فرمایا سب سے بڑھ کر معذور یہی شخص ہے، سب سے بڑھ کر ہلکا شخص یہی ہے کہ جو دعا نہ مانگ سکے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا، نماز اگر بالاتفاق پڑھ بھی لیتے ہیں تو دعا مانگنے سے عاجز آ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ جمعہ کے اندر آ بھی گئے، جو جمعہ کے نمازی ہیں، عام نمازیں نہیں پڑھتے، جمعہ میں آ جائیں گے تو بھی ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہمارا پہلا نمبر ہو مسجد سے باہر نکلنے میں، دعا مانگنے سے عاجز رہتے ہیں، ان کو یہ عاجزی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑھ کر کمزور شخص، سب سے بڑھ کر معذور شخص وہ ہے کہ جو دعا مانگنے سے معذور رہتا ہے۔ اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کیا کہ اللہ دور ہے یا قریب، کہ دور ہے تو ہم اسے زور سے پکاریں، قریب ہے تو ہم اس سے آہستہ بات کریں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ یعنی اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، یہ ہر چیز بندے کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت، یہ ساری چیزیں بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں، مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ عام شخص سے ہم مانگیں تو کتنا دے گا؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، حاتم طائی نے بھی اپنے دروازے 7 بنائے ہوئے تھے، اس سے زیادہ اس کے بھی دروازے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں کہیں سے بھی سوال کیا جائے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رات میں مانگو، دن میں مانگو، تو اللہ پاک تمہیں عطا ہی فرماتا ہے۔ اللہ پاک کا نام ہے الباسط، اللہ پاک کا نام الباسط ہے۔ باسط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانے والا، کسی چیز کو پھیلانے والا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتی ہے، اور صبح تک ندا ہوتی رہتی ہے کہ حل کوئی ہے
من مستغفرین، جو استغفار کرے تو میں اس کو معاف کر دوں، حل من داعین یدعو دعاءہ، کہ کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، یعنی اس کی رحمت پھیلی بھی ہوتی ہے، عام ہوتی ہے کہ کوئی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو پورا کرے۔ تو جب اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، جس وقت سوال کیا جائے، جہاں سے سوال کیا جائے، اللہ پاک اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ عام لوگوں سے مانگیں گے تھوڑی مرتبہ، تھوڑے کچھ بار وہ دے گا، چند ایک بار دے گا، لیکن اس کے بعد بیزار ہو جائے گا کہ جب دیکھو مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، بھلے وہ اپنی ذات کے لیے نہ مانگتا ہو، وہ نیکی کے لیے مانگتا ہو، اللہ کی راہ کے اندر ہی مانگ رہا ہو اس سے، لیکن وہ بیزار ہو جائے گا۔ لیکن کمال ہے ہمارے رب کی رحمت کے، ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یدعو، جو اس سے دعا نہیں کرتا، غضب علیہ، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کی کچھ لمحات ہیں جس میں اس کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اگر وہ لمحات، وہ وقت، وہ رحمتیں تمہیں مل جائیں تو اس کے بعد کبھی رسوائی نہیں ہوگی، کبھی رسوائی۔ تو علماء نے اس کے تحت فرمایا کہ بندے کو وقتاً فوقتاً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ لمحات اس کو حاصل ہو جائیں اور ہمیشہ کی کامیابی اس بندے کو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دعا اپنی بارگاہ میں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا میں جو ہم کنجوسی کرتے ہیں اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت دیکھیں کہ صبح سے لے کر آپ رات تک کے سارے معمولات دیکھ لیں، جو کتابیں ہیں، علماء نے کتابیں لکھی، کتاب الدعا کے نام سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، پرانے بزرگوں نے، جس میں اتنی موٹی موٹی دعائیں ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، دو دو جلدوں پر کتابیں ہیں، جس میں فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی ہے ان کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو رات جب آپ سوتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سوتے تھے۔ بہت ساری دعائیں رات کو سونے کے وقت حدیثوں کے اندر موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کر کے سوتے تھے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے میرے رب تیرے ہی نام سے میں موت پاتا، یعنی میں سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھوں گا، اور دعا کر کے سوتے تھے، طرح طرح کی دعا۔ پھر جب صبح اٹھتے تھے تو دعا، گھر سے باہر نکلتے تھے تو اس کی دعا الگ، مسجد میں داخل ہوتے اس کی دعا الگ، نماز سے فارغ ہوتے اس کی دعا الگ، مسجد سے باہر نکلتے اس کی دعا الگ، کھانے کے لیے بیٹھتے اس کی دعا الگ، دودھ پیتے اس کی دعا الگ، پانی پیتے اس کی دعا الگ ہوتی تھی، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے جب استنجا خانے میں جا رہے ہیں تو اس وقت بھی دعا ہوتی تھی، باہر آتے تو اس وقت بھی دعا پڑا کرتے تھے۔ یعنی ساری زندگی کا ہم دیکھیں معمول، تو جو کام کاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، عام زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں اللہ پاک سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور رحمت دیکھیں ہمارے رب عز و جل کی، کہ ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بندہ جب عاجز آ جاتا ہے، جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یحب قلب حزین، کہ جو غم زدہ بندہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں غم ہی غم ہوتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو ایسے بندے کے دل کے اندر جب غم ہوتا ہے نا، تو ایسے غم والے دل کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، یعنی یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ جس کے دل کے اندر غم ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا کہ جب بندہ مستر ہو جاتا ہے، تنگی کے اندر آ جاتا ہے، کوئی اس کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہوتا، پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو تمہاری مشکلات کو، جو جب کوئی مضطر بندہ، کوئی تکلیف کے اندر مبتلا بندہ اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ خود ہی ارشاد فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی خدا ہے؟ نہیں، تو اللہ پاک ہی اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، یعنی الفاظ دیکھیں، ربکم، تمہارا رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ کہ جو بندے کی بالکل پستی سے تربیت کرتے کرتے اس کو انتہا تک پہنچاتا ہے، جیسے اس کو پہنچانا چاہیے ویسے اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔
تو بندہ جب کسی کی تربیت کرتا ہے، ماں باپ تربیت کرتے ہیں، تو ماں باپ کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے اپنے آپ کو رب فرمایا کہ ربکم، میں تمہارا رب ہوں. رب العالمین ہی فرمایا. یہاں پر یہ فرمایا کہ ربکم، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں غذا دی، تمہیں چھوٹے سے بڑا کر دیا، وہ محبت کرنے والا رب تم سے فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بندہ جو دعا کرتا ہے، جبکہ واقعی وہ دعا کرے، دعا کرتے وقت اس کی توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہو، رزق حلال کماتا ہو، رزق حلال کھاتا ہو، رزق حرام سے محفوظ رہتا ہو، جو دعا کر رہا ہو وہ جائز دعا کر رہا ہو، تو ایسی دعا جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے تو وہ کبھی رد ہوتی نہیں ہے. یا تو اس کا نتیجہ، اس کا ریزلٹ بندہ دنیا میں دیکھتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے بندہ اللہ پاک اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو آسمان سے بلا اتر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر پریشانی آ رہی ہوتی ہے. جب اس نے دعا مانگی تو یہ دعا اوپر چڑھتی ہے اور اس مصیبت سے باقاعدہ لڑتی ہے، اور اس کو زمین پر اس بندے کے اوپر نہیں اترنے دیتی. تو بعض اوقات بڑی بڑی مصیبتیں بندے پر آنے والی ہوتی ہیں، بندے کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. اور فرمایا تیسری دعا کے قبول کی صورت یہ ہے کہ نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوا، مصیبت بھی دور نہیں ہوئی، لیکن اللہ پاک اس کا ثواب قیامت کے لیے رکھ لیتا ہے، اور بندہ جب اس کا ثواب قیامت کے دن دیکھے گا تو اللہ اس کا ثواب ایسا ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اور آج اس کا صلہ اور اس کا بدلہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ مل جاتا. تو اپنے رب کو پکارنا چاہیے، نماز کے بعد اس سے خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے. رات اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت جب آپ بہت بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں آپ نے دعا مانگی، لیکن یہ دعا آپ نے تہجد کے وقت مانگی تھی، رات میں مانگی تھی. جب دعا مانگی تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو بیٹے کی صورت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عطا فرمایا. تو اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہو اور دعائیں کرنی ہو تو رات کو اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ تمام کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے عاجز آنے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.